اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں وائس آف نثار چینل سے آپ کو نثار احمد کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک سال حج کیا اور اس سال سخت گرمی تھی، لو چلتی تھی۔ ایک دن جب میں ملک حجاز کے وسط میں تھا، قافلے سے جدا ہو کر کچھ دیر تک سویا رہا۔ اچانک ایک شخص سامنے آیا، میں جلدی کر کے اس سے ملا۔ وہ ایک کم سن ریش لڑکا تھا، گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند تھا۔ دوپہر کا آفتاب تاباں، نازک کرشمے کے انداز اس سے ظاہر تھے۔ میں نے کہا صاحبزادے السلام علیکم۔ جواب میں اس نے وعلیکم السلام اے ابراہیم کہا۔ مجھے سخت تعجب ہوا اور اس سال پر شک گزرا، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ حالانکہ اس وقت سے پہلے کبھی تو نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ کہا اے ابراہیم، جب سے میں نے پہچانا جاہل نہ ہوا اور جس وقت سے ملا جدا نہ ہوا۔ پھر میں نے کہا تو اس بیاباں میں اور ایسی سخت گرمی کے موسم میں کیوں آیا؟ جواب دیا اے ابراہیم، میں نے بجز اس کے کہ کسی سے دوستی نہیں کی اور نہ کسی کے ساتھ ہوا، اور میں ہمتاً سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف جا رہا تھا۔ اسی کے معبود ہونے کا اقرار ہے۔ میں نے پوچھا کھانا پینا کہاں سے ملتا ہے؟ جواب دیا میرا دوست ضامن ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم، مجھ کو گرمی کی شدت اور موسم کی حرارت سے تیری جان کا خوف ہے۔ اس نے جواب دیا اور آنکھوں اور رخساروں سے موتیوں کی لڑیاں بہائیں اور چند اشعار پڑے جن کا مطلب یہ ہے، اے شخص تو مجھے راہ سختی کے سفر سے ڈراتا ہے، حالانکہ میں تو اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ محبت کھٹکے میں ڈالتی ہے اور شوق ابارے ہوئے لے جاتا ہے۔ بھلا خدا کا دوست بھی کسی انسان سے ڈرا ہے؟ بھوک میں ذکر الہی اس کا پیٹ بھرتا ہے اور خدا کے شکر سے اس کی پیاس بجھتی ہے۔ میں ضعیف و تانوا ہوں تو کیا ہوا، آخر اس کا عشق مجھے جاز سے خراساں تک اٹھا لے جائے گا۔ کیا اس وقت مجھے چھوٹا جان کر حقیر سمجھتا ہے؟ تو میری ملامت سے باز آ جا، جو گزرے گزرنے دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں پھر میں نے اس سے کہا تجھے خدا کی قسم ہے لڑکے، تو اپنی عمر ٹھیک بتلا دے۔ کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یقیناً میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر کہا اے ابراہیم، کیا وجہ ہے کہ تو نے میری عمر پوچھی اور میں نے ٹھیک عمر بتلا دی؟ میں نے کہا میں تیری بات سن کر حیران تھا۔ کہا الحمدللہ کہ مجھ کو بہت سے اپنے خاص ایمانداروں پر فضیلت دی۔ کہتے ہیں مجھ کو اس کی خوبصورتی اور شیر بیانی پر تعجب ہوا۔ پاکی ہے اس خدا کے لیے جس نے ایسی صورت زیبا پیدا کی۔ پھر اس لڑکے نے کچھ دیر تک اپنا سر جھکا لیا، اس کے بعد سر اٹھایا اور مجھے تیز نگاہ سے دیکھا۔ پھر کہا اے ابراہیم، دراصل جدا وہ ہے جسے دوست چھوڑ دے، اور ملنے والا وہ ہے جس نے خدا کی فرما برداری میں حصہ لیا۔ لیکن اے ابراہیم، تو دونوں قافلوں سے الگ ہے۔ میں نے کہا ہاں میں ایسا ہی ہوں، اور خدا کے لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے حق میں دعا کرنا کہ میں قافلہ میں اپنے ہمسایوں سے مل جاؤں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنے لب ہلا کر کچھ کہا۔ اس وقت مجھے کچھ نیند سی معلوم ہوئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھ کو ہوش آیا تو اپنے قافلے میں پایا خود کو، اور میرا سارا بان کہتا تھا اے ابراہیم سنبھلے رہو، سواری سے نہ گرو۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ لڑکا آسمان کو اڑ گیا یا زمین میں سما گیا۔ پھر ہم جب اہل قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو میری نظر اچانک اس لڑکے پر پڑی جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے رو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ خود بخود سجدے میں گر پڑا اور میں دیکھتا ہی رہا۔ پھر میں اس کے پاس آیا اور اس کو بلایا تو وہ جاں بحق ہو چکا تھا۔ خدا اس سے راضی ہو۔ مجھے اس وقت سخت رنج اور افسوس ہوا۔ میں اپنی قیام گاہ میں واپس گیا اور کپڑا اور ضروریات کی چیزیں اس ارادے سے کہ اس کو دفن کروں ساتھ لے کر واپس آیا، مگر میں نے اس کو نہ پایا اور نہ کسی نے خبر دی کہ اس نے اسے زندہ یا مردہ دیکھا۔
تو میں نے جان لیا کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کیا گیا اور میرے سوا کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ میں اپنے مکان پر واپس آیا اور کچھ دیر سویا۔ اس کے بعد میں خواب میں اسے دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی جماعت میں سب سے اول سردار نہایت پیش و بہا نورانی پوشاک پہنے ہوئے، جس کی ثنا و صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تو ہمارا دوست نہیں؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے کہا کیا تو مرا نہیں؟ کہا ہاں یہ درست ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم تجھ کو دفن کے لیے میں نے بہت تلاش کیا اور چاہا کہ تیرے جنازہ پڑھوں۔ کہا اے ابراہیم تو جان لے کہ جس نے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت کا شائق کیا اور میرے گھر والوں سے جدا کر کے مسافر بنایا، اسی نے مجھے کفن دیا اور جو حاجت مجھے تھی وہ پوری کی۔ میں نے کہا خدائے کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے اپنے روبرو کھڑا کیا اور فرمایا تیری کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کی خدا وند تعالی تو ہی میری مراد اور آرزو ہے۔ پھر فرمایا تو میرا سچا بندہ ہے اور تیرے لیے میرے پاس یہ ہے کہ جو کچھ تو چاہے تجھ سے نہ چھپاؤں۔ پھر میں نے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں ہوں ان لوگوں کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ حکم ہوا، میں نے سفارش منظور کی۔ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر اس لڑکے نے مجھ سے عالم خواب میں مصافحہ کیا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا، صبح کو اٹھ کر جو کچھ میرے ذمہ داران حج واجب تھا ادا کیے، مگر میرے دل کو کسی طرح قرار نہ تھا۔ اس لڑکے کی یاد اور غم اور افسوس ہر وقت تھا۔ پھر میں تمام حاجیوں کی عمرہ واپس ہوا۔ راستے کے دوران ہر شخص یہی کہتا تھا اے ابراہیم تیرے ہاتھ کی خوشبو سے سب لوگ حیران ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ خوشبو ان کی زندگی بھر آتی رہی۔ پیارے دوستو، آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اہل اللہ لوگوں کی کیسی عظیم شان ہوتی ہے۔ سچ ہے کہ اللہ ہی کی محبت کام آئے گی۔ نصیب جسے اللہ کی محبت مل گئی، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔